بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں چین پاکستان کو کیسے لوٹ کر کھا رہا ہے۔ عمران خان جو 1960 کی دہائی کا بار بار ذکر کرتے ہیں، اس وقت ہم کس کے تحادی تھے؟ امریکہ نے بیگرام ایئر بیس خالی کر دیا۔ ان سب پر بات کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ امریکہ کے دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کے آخری فوجی دستوں نے افغانستان کی بیگرام ایئر بیس کو خالی کر دیا ہے، جو گزشتہ 20 سال سے اکثریت پسندوں کے خلاف جنگ کا مرکز تھا۔ اس انخلا کا ممکنہ طور پر یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوج کا مکمل انخلا عنقریب ہونے والا ہے۔ صدر جو بائیڈن پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ فوج 11 ستمبر تک افغانستان سے واپس آ جائے گی، مگر کابل کے شمال میں واقع اس فوجی اڈے کو ایسے وقت میں خالی کیا جا رہا ہے جب طالبان افغانستان کے متعدد علاقوں میں پیش قدمی کر رہے ہیں۔ 11 ستمبر کو امریکہ میں سن 2001 میں ہونے والے حملوں کے 20 سال مکمل ہو جائیں گے۔ ان حملوں میں 3000 کے قریب افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اب امریکہ بے پناہ جانی اور مالی نقصان کے بعد اپنی طویل ترین جنگ ختم کر کے افغانستان کی سلامتی افغان حکومت پر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تقریباً 2.5 سال سے 3500 امریکی فوجیوں کے بارے میں خیال ہے کہ وہ افغانستان میں حالیہ دنوں تک بھی موجود تھے، اور اب یہ 7000 کے قریب دیگر اتحادی فوجیوں کے ساتھ اپنے ملک کو واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد افغانستان میں 1000 سے بھی کم امریکی فوجی رہ جائیں گے۔ امریکی فوجی قوت کی علامت یہ اڈہ کبھی سوویت فوج کے زیر اثر تھا۔ اب افغان سیکورٹی فورسز کے لیے یہ چیلنج ہوگا کہ وہ شہر کے اندر اس شہر کو کیسے قابو میں رکھ سکتی ہے۔ بیگرام اہم ہے علامتی طور پر بھی اور فوجی اعتبار سے بھی۔ ملک کے مختلف ضلعوں میں پیش قدمی کر رہے طالبان جنگجوؤں کی نظر اسی انعام پر ہے۔ گزشتہ اکتوبر بھی اس اڈے کے ارد گرد شہر کے لوگوں نے بتایا تھا کہ طالبان ان کے درمیان ہی ہیں۔ فوجی اڈے کے حالیہ دورے میں جب امریکہ اپنا سامان باندھ رہا تھا تو افغان سیکورٹی فورسز کیسے اسے ملی جلی خوشی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس فوجی اڈے پر فوجی اثاثوں کا ایک خزانہ موجود ہے، مگر یہی خزانہ طالبان کا اولین ہدف بھی ہے۔ کرپٹ کمانڈروں اور دیگر لوگوں کی بھی نظر اس پر ہے۔ یہ فوجی اڈہ 1980 کی دہائی میں سوویت یونین نے افغانستان میں حملے کے لیے قائم کیا تھا۔ یہ کابل سے 40 کلومیٹر میں ہے اور اس کا نام ایک قریبی گاؤں کے نام پر ہے۔ امریکہ کی فوجی قیادت میں اتحادی فوج نے دسمبر 2001 میں یہ اڈہ حاصل کیا اور اسے 10,000 فوجیوں کی رہائش کے قابل بنایا۔ اس کے 2 رن وے ہیں، جن میں سے نیا رن وے 3.6 کلومیٹر طویل ہے، جہاں بڑے کارگو اور بمبار طیارے لینڈ کر سکتے ہیں۔ طیاروں کی پارکنگ کے لیے 110 جگہیں ہیں، جن کی حفاظت کے لیے بم پروف دیواریں ہیں۔ بستروں پر مشتمل ہسپتال ہے، ٹراما مرکز ہے، 3 آپریشن تھیٹر ہیں اور ایک جدید دانتوں کا کلینک بھی ہے۔ بیگرام ایئر بیس ایک پورا شہر بسایا گیا تھا۔ ایئر بیس پر امریکی فوجیوں کے لیے نائٹ کلب سے لے کر عیاشی کی ہر چیز موجود تھی۔ اس کے علاوہ فوجی ساز و سامان کا تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس میں جاسوسی کے آلات، ڈرون وغیرہ، ان سب پر افغان کرپٹ عناصر کی نظر ہے کہ امریکہ جائے تو وہ اس پر اپنے ہاتھ صاف کریں۔ وہ یہ سب اونے پونے داموں بیچ کر مال بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے پاکستان بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ نے یوٹیوب پر بھی کچھ لوگوں کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ پاکستانی عوام کو ڈرا رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان سے جانے کے بعد پاکستان پر حملہ کر دے گا، لیکن ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر پاکستان پر امریکہ نے حملہ کرنا ہوتا تو وہ پاکستان کے قریب ترین رہتے ہوئے افغانستان پر میں رہ کر حملہ کرتا۔ اب جب کہ وہ یہاں سے چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کے کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ اگر اس نے کچھ کرنا ہوتا تو یہاں بیٹھ کر کرتا، یہاں سے جانے کے بعد نہیں۔ اگر بات کریں بیگرام ایئرپورٹ کی تو اس کے بنکرز اور عمارتوں میں وہ قید خانے بھی ہیں جہاں تنازع کے عروج پر امریکی فوج کی زیر حراست لوگوں کو رکھا جاتا تھا۔
बेग्राम इन साइट में से है, जिसका तज़किरा अमरीकी सेनेट की रिपोर्ट में भी किया गया था, जिसके मुताबिक CIA इन हिरासती मराकज़ में मुबीना तौर पर अलकायदा से तल्लुक़ रखने वाले अफराद से तशद्दुद के ज़रिए तफ्तीश किया करती थी। 650 के करीब अमरीकी फ़ौजी मुतवक्किया तौर पर अफ़गानिस्तान में ही रहेंगे ताकि सफारतकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और काबुल से बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की हिफाजत में बदल दी जा सके। एयरपोर्ट की हिफाजत पर उनके साथ अमेरिका के नेटो इत्तेहादी तुर्की के फ़ौजी भी हैं। अफ़गान हुकूमत के साथ इनकी सिक्योरिटी के एक नए मादे पर काम जारी है। इस हवाई अड्डे के लिए अमेरिकी हिफाजती निज़ाम में रॉकेटों और गोलाबारी से हिफाजत का सिस्टम है, जिसे चलाने वाले अमेरिकी फ़ौजी हैं, और हेलीकॉप्टर सपोर्ट है। दीगर अमेरिकी फ़ौजी काबुल में अमेरिकी सफारतखाने का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अफ़गान हुकूमत की बेग्राम में कंट्रोल बरकरार रखने के लिए सलाहियत का बल का दफा करने और तालिबान के खिलाफ मज़म्मत करने में अहम किरदार की हामिल होगी। तालिबान ने गुज़श्ता साल फरवरी में मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद इत्तेहादी अफ़वाज पर हमले तो बंद कर दिए थे, ताहम उन्होंने हुकूमती फोर्सेस के खिलाफ हमले जारी रखे हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने खबरसार AFP से बात करते हुए बेलग्राम से अमरीकी फ़ौज के इन्हला का खैर मकदम किया और कहा कि इससे अफ़गानिस्तान में मुस्तक़बिल का फ़ैसला आपस में खुद कर सकेंगे। इस जंग में अंदाजे के मुताबिक 47,000 अफ़गान शहरी, 70,000 के करीब अफ़गान सिपाही हलाक हुए हैं, जबकि 2,442 अमरीकी सिपाही और 3,800 से ज़्यादा अमरीकी निजी सिक्योरिटी ठेकेदार भी हलाक हुए हैं। दीगर इत्तेहादी ममालिक के 1144 फ़ौजी हलाक हुए हैं। अगर बात करें चीन की, तो बहुत से लोग कहते हैं कि अगर अमेरिका कुछ करता है तो चीन पाकिस्तान के सर पे खड़ा है। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि चीन पाकिस्तान का बहुत करीबी दोस्त है। लेकिन अगर इमरान खान जो कहते हैं कि 1960 की दहाई में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था, तो उस वक़्त तो पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था और अमेरिका पाकिस्तान की बहुत सपोर्ट और हेल्प कर रहा था। ऐसी यही वजह है कि पाकिस्तान अपनी कामयाबी के साथ अमेरिका की मदद से बहुत ऊपर जा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब तो पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। अब पाकिस्तान अमेरिका को छोड़ चुका है और चीन का करीब तरीन इत्तेहादी बन चुका है। क्या आप देख सकते हैं कि क्या चीन उस तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रहा है जिस तरीके से उसको करनी चाहिए थी? अगर देखें तो हरगिज़ नहीं। चीन ने कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पाकिस्तान में नहीं की। यहाँ से चाइनीज़ कंपनी पाकिस्तान की ज़मीनें खरीद रही हैं और पाकिस्तानियों का हक जो है वो मारा जा रहा है। जिस तरह से चीन को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहा। चीन तो सिर्फ अपनी पावर और अपनी ताकत और अपनी तरक्की बढ़ाना चाहता है। उससे पाकिस्तानियों को कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप ग्वादर सी पैक ही देख लें, क्या इतने अरसे से पाकिस्तान को कर्जे में जकड़ा गया है? क्या उससे कुछ अभी तक फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को? होगा फ़ायदा, कब होगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम। अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। शुक्रिया।